بچوں السلام علیکم، میں آپ کی اردو ٹیچر ریحانہ اشرف UPS وارپورہ سے بول رہی ہوں۔ امید ہے بچوں آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ اب آپ اردو کتاب کھولیں گے۔ ٹرم فرسٹ کا ایک اور نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ اس سبق میں آپ بچوں یہ پڑھو گے کہ سگریٹ پینا ایک صحت کے لیے کتنا مضر ہے، جو انسان سگریٹ پیتا ہے وہ کتنی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب آپ پیارے بچوں نکالیے پیج نمبر 59۔ تو آپ نے نکالا پیج نمبر 59، تو آپ غور سے اس سبق کو سنیں گے اور میں بلند خوانی سے پڑھوں گی، آپ ساتھ ساتھ اپنی انگلی سبق پر رکھ کر میرے ساتھ ساتھ پڑھو گے۔ تو پیارے بچوں سنو، میں یہ لیسن پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی حامل ہے۔ انہی مضر اثرات کے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر انجریز ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پہ یہ جملہ درج ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پہ یہ عبارت درج ہوتی ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پہ سگریٹ کے استعمال پہ پابندی لگائی ہے کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے نشہ آور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ اس نشے کے مضر اثرات اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ کچھ اتباع نے اسے سانپ سے تشبیہ دی ہے جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے۔ یہ ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پہ بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض نے حرام بھی۔ نیکسٹ پیراگراف۔ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماری سے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہے۔ نکوٹین کے بارے میں تحقیقات کرنے والے کو یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دے سکتے۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ وار ہے کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھویں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہے۔ یہ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی ہے۔ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی عادی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اسی عالم میں سو جاتے ہیں اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جھلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ تو بچوں آج ہم یہی 2 پیراگراف پڑھتے ہیں، اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اب میں اس کا تھوڑا سا آپ کو معنی بتاؤں گی۔ سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں ہو گیا۔ سگریٹ جو پیتا ہے اس سے کیا کیا تباہ کاریاں ہوتی ہے۔ میں اس کا مختصر سا خلاصہ، میں سارا سبق مطلب ایک کر کے نہیں، بیچ میں جو امپورٹنٹ ہوگا وہی میں اسی کا میں معنی بتاؤں گی۔
تو پیارے بچوں، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ مضر تو آپ سمجھتے ہو، یعنی کسی کے پینے سے ہمارے جسم پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، اسے بین الاقوامی سطح پر انجوریس ٹو ہیلتھ یعنی مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ سگریٹ کے ہر پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے۔ چند سال پہلے اس جملے کو بدل کر پیکٹ پہ لکھا گیا ہے کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ حکومت نے ان جگہوں پہ سگریٹ نوشی پر پابندی لگائی ہے جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں سے دوسروں کے صحت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، سگریٹ نوشی فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے، یعنی اگر فضول خرچی کا مطلب فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ نشہ ہے۔ دنیا کے تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں اس کو نشہ اور عشاء کے استعمال سے منع کیا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ جو بڑے بڑے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے سبوں نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بے شمار بیماریوں میں سبب بنتا ہے۔ سگریٹ نوشی اور انسانی ذہن کو بوجھل بناتی ہے، اس لیے کچھ علماء نے تمباکو نوشی کو مکروہ کہا ہے، کچھ نے حرام کہا ہے۔ پیارے بچوں، جو سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگی کہ سگریٹ نوشی کرنے والے کی اکثریت دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے، یعنی ان کو دل کی بیماری ہوتی ہے، ہارٹ کا درد ان کو ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو گلے یا پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے۔ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان شُشنور، پھیپھڑے بولتے ہیں شُشنور وَنان کٲشِر پٲٹھۍ۔ کئی لوگوں کو گلے بولتے ہیں ہٹیو کینسر یا شُشنور کینسر چھِ گژھان۔ تمباکو میں نکوٹین پایا جاتا ہے، اتھ منٛز چھِ آسان سگریٹس منٛز تمباکو چھِ آسان، اتھ منٛز چھِ نکوٹین آسان۔ بچوں، نکوٹین جس میں پائے جاتے ہیں اس میں زہریلے اثرات موجود ہوتے ہیں جو کینسر جیسے جان لیوا بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ سگریٹ نوشی یہ ماحول کی آلودگی کا سبب بن جاتی ہے اور سگریٹ نہ پینے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو سگریٹ نہیں پیتے ہوں گے، اگر سامنے کوئی سگریٹ پیتا ہو، کوئی سامنے بیٹھے گا تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اس بیماری کا شکار جیسے کینسر جیسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نعرہ عام ہو گیا کہ تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہو، اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہو، یہ میری صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ سگریٹ نوشی جو ہوتی ہے یہ آگ کی وارداتیں جو ہوتی ہے، کسی جگہ کوئی مکان جلتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ سگریٹ پینے سے ہی کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کہیں سگریٹ، ہم ہمیشہ نہیں بولیں گے سگریٹ پینے سے ہی آگ لگتی ہے، کہیں شارٹ سرکٹ بھی ہوتا ہے، کہیں کانگڑی گرنے سے، کہیں گیس سے، اکثر جو وارداتیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سگریٹ پینے سے۔ کئی لوگ رات کو جب سوتے ہیں سگریٹ ان کو عادت ہوتی ہے، وہ سگریٹ دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کے عادی ہو جائے، جب وہ بستر میں جو ہی گھستے ہیں ان کو سگریٹ ہونا چاہیے ہاتھ میں۔ بعض اوقات وہ اسی عالم میں بس سگریٹ پیتے پیتے سو گئے، جو اس کے وہ دھواں سگریٹ کا وہ جلتی ہوئی آدھی سگریٹ جو رہ جاتی ہے وہ سارے بستر کو جلا دیتے ہیں، خود بھی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہے کہ ایک مکان ساری بستی کو جلاتی ہے اور راکھ ہو جائے، سارے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ہم نے آج 3 پیراگراف پڑھے اور کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے اور الفاظ معنی، پھر اس کا تیسرا ویڈیو بھی بنانا پڑے گا سوالات کی جواب، کیونکہ یہ بہت بڑا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتا ہے، اس کو بہت ٹائم لگتا ہے اپلوڈ ہونے کو۔ باقی آپ اچھی طرح پڑھنے اس سبق کو، تو آپ سوالوں کے جوابات بھی خود نکال سکتے ہو۔ آپ کوشش کرنا اس پیراگراف میں کون سے سوالات نکلے ان کے جوابات بھی آپ رف پہ لکھنا، پھر مجھے کل آپ کلاس میں آ کے مجھے آپ ویڈیو اس کا واٹس ایپ پہ اس کا بھیجنا سوالات کے جواب، میں دیکھوں گی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ باقی وسلام۔